اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس معین۔ جیسا کہ شکیات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور صحیح شکوک کے بارے میں مسائل بیان کیے گئے تھے کہ اگر کسی کو کہیں کسی نماز میں شک ہو جائے، اور 9 مقامات ایسے بتائے گئے تھے کہ اگر کہیں شک ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج ہے، اور یہ شکوک صحیح ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو جائے تو ان میں سے یا تو نماز احتیاط پڑھنی ہوتی ہے یا سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو اس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ یا کچھ شکوک ایسے تھے کہ جس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھے، آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، نماز صحیح رہتی ہے۔ اسی کے ذیل میں چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1209، اگر کسی کو شک ہو اور نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز السرینو یعنی پھر سے نماز پڑھ سکے، تو نماز نہیں توڑنی چاہیے، اور ضروری ہے کہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر شک ہو جائے تو نماز احتیاط پڑھنی ہوتی ہے، یا شک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، یا شک ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں کہ کہاں پہ نماز احتیاط پڑھنی ہے، کہاں پہ سجدہ سہو کرنا ہے، کہاں پہ پرواہ نہیں کرنی ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر نماز کا وقت وسیع ہو تب بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز نہ توڑے اور جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرے۔ یعنی الغرض اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اسی کے مطابق ہی عمل کرے۔ جہاں پہ نماز احتیاط بتائی گئی ہے وہاں پہ نماز احتیاط پڑھے، جہاں پہ سجدہ سہو کرنا بتایا گیا ہے وہاں پہ سجدہ سہو کرے، یا جہاں پہ کسی بھی چیز کو انجام نہ دینے کو کہا گیا ہے وہاں پہ وہ عمل کرے۔ مسئلہ نمبر 1210، اگر نماز کے دوران انسان کو ان شکوک میں سے جو اوپر بتائے جا چکے ہیں کوئی شک لاحق ہو جائے جن کے لیے نماز احتیاط واجب ہے، اور وہ نماز کو تمام کرے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز احتیاط پڑھے، اور نماز احتیاط پڑھے بغیر السرینو یعنی پھر سے نماز نہ پڑھے۔ اور اگر وہ کوئی ایسا فعل انجام دینے سے پہلے جو نماز کو باطل کرتا ہو السرینو یعنی پھر سے نماز پڑھے، تو احتیاط کی بنا پر اس کی دوسری نماز بھی باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فعل انجام نہ دے یا پھر کوئی ایسا فعل انجام دے جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ انجام نہ دے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر انجام دینے کے بعد جو نماز کو باطل کر دیتا ہو، یعنی کوئی ایسا فعل انجام دے کہ جو نماز کو باطل کر دے، اور پھر وہ دوبارہ پھر سے نماز میں مشغول ہو جائے، تو اس کی دوسری نماز صحیح ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو نماز میں شک ہوا، اب جیسے ہی شک ہوا تو اس نے نماز کو توڑا، اور توڑنے کے بعد پھر سے نماز پڑھنے لگ گیا، تو پہلے تو اس کو نماز توڑنی نہیں چاہیے، یا پھر اس نے نماز نہیں توڑی، نماز اس نے مکمل کر دی لیکن نماز احتیاط نہیں پڑھی، اور نماز احتیاط پڑھنے کے بجائے اس نے کہا ارے مجھے تو شک ہو گیا تھا، پھر سے نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو یہاں پہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ پھر سے نماز نہیں پڑھے گا، نماز احتیاط پڑھے گا۔ اور اگر ابھی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا اور اسے شک ہوا، پھر سے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز احتیاط نہیں پڑھی، تو یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر نماز ختم کرنے کے بعد اس نے فوراً کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیا جس سے نماز باطل ہو جاتی، یعنی ری خارج نہیں ہوئی، یا پھر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو ایسی صورت میں جن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی، یعنی قبلے سے منحرف نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ نماز احتیاط پڑھے۔ اگر نماز احتیاط نہیں پڑھتا، وہ دوسری نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر وہ منحرف ہو جائے قبلے سے، یا کچھ کھا پی لے، یا پھر قبلے سے مڑنے کے بعد پھر بیٹھے آ کر کے دوبارہ، تو ایسی صورت میں اگر وہ دوبارہ نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز اس کی صحیح رہے گی۔ مسئلہ نمبر 1211، جب نماز کو باطل کرنے والے شکوک میں سے کوئی شک انسان کو لاحق ہو جائے اور وہ جانتا ہو کہ بعد کی حالت میں منتقل ہو جانے پر اس کے لیے یقین یا گمان پیدا ہو جائے گا، تو اس صورت میں جب کہ اس کا باطل شک شروع کی
2 رکعتوں میں ہو، اس کے لیے شک کی حالت میں نماز جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر قیام کی حالت میں اسے شک ہو کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا زیادہ، اور وہ جانتا ہو کہ اگر رکوع میں جائے تو اس کی ایک طرف یقین یا گمان پیدا ہو جائے گا، تو اس حالت میں اس کے لیے رکوع کرنا جائز نہیں ہے، اور باقی باطل شکوک میں بظاہر اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے تاکہ اسے یقین یا گمان حاصل ہو جائے۔ مثلا اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی رکعت میں شک کرتا ہے، ایسی جگہ پہ شک کرتا ہے کہ اگر وہ آگے کوئی عمل انجام دے گا تو ایسی صورت میں اسے یقین یا گمان پیدا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ اگر نماز کو آگے جاری رکھے تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر رکوع میں شک کر رہا ہے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا اس سے زیادہ پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں آگے اس کو نماز جاری کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اب انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہیں پہ نماز توڑ کر کے پھر سے نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر 3 رکعت یا 4 رکعت یا اس سے زیادہ کے بارے میں شک کر رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز کو نہیں توڑنا ہے، نماز کو جاری رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔